وقت وزیر اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ برف پڑی ہے، کمشنر مری جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاں پر زیادہ مشکلات ہیں، زیادہ نقصان بھی وہیں پہ ہوا، اور انفارچونیٹلی جو لوگ جان سے گئے اس سارے معاملے میں وہ بھی انہی علاقوں میں جو ہیں وہ گئے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس کا فوری نوٹس لیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایت کی ہے انہوں نے کہ وہ فوری طور کے اوپر مری پہنچیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اب فوری طور کے اوپر مری کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ باقی جو تمام انتظامیہ ہے وہ وہاں پر اس وقت موجود ہے، فوج کو بھی بلا لیا گیا ہے، 5 پلیٹن جو اس وقت فوج کے ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، FWO نے اپنی ساری جو مشینری ہے وہ وہاں پہ موو کی ہے۔ تازہ ترین جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ ایکسپریس وے جو ہے وہ تقریباً اب کلیئر ہو گیا ہے، لوگ جو ہیں ان کو اس طرف سے بھی جو ہے وہ ایویکویشن ہو رہی ہے، اور نتھیا گلی سائڈ سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی تمام راستے جو ہیں وہ کھول دیے ہیں، اور جس طرح آگے آپ کو پنجاب حکومت نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے تمام گیسٹ ہاؤسز کھول دیے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب اتنی تھوڑے وقت میں اتنے زیادہ لوگ آ جائیں گے تو اس کی جو پریونشن ہے اس میں مشکلات آئیں گی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جو انتظامیہ کو یہ کہا جائے یا کسی کو بھی یہ کہا جائے اتنی چھوٹی تعداد میں کہ وہ اس سارے معاملے کو اچانک ہینڈل کر لے گا۔ لاکھوں کی تعداد میں بالکل تھوڑے وقت میں 48 گھنٹوں سے کم وقت میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان علاقوں میں چلے گئے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں میڈیا کو اسپیشلی، جب ایک ہفتے سے جو انتظامیہ یہ درخواست کر رہی تھی کہ وہاں پہ نہیں جائیں، انفارچونیٹلی ہمارا ہاں اتنا اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی۔ ابھی بھی میں یہ دوبارہ ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں اور میڈیا سے درخواست کرنا چاہوں گا، تمام بالائی علاقوں میں، صرف مری ہی کو نہیں لیجئے، تمام بالائی علاقوں میں اس وقت بہت زیادہ رش ہے اور وہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹورزم جو ہے وہ بڑھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 48 گھنٹوں میں وہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگ چلے جائیں گے، تو کوئی بھی ظاہر ہے وہ کلیپس کر دے گا سسٹم۔ تو وہاں پہ اس وقت جو تمام بالائی علاقے ہیں، میڈیا کے ذریعے، اور میں میڈیا کے دوستوں سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بھی اپنا، چونکہ سب سے طاقتور فورم ان کے پاس ہے، وہ یہ بات کہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ نہ جائیں۔ اسی طریقے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج بھی اپوزیشن کی طرف سے اس پہ سیاست ہی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں، جن کو آج اس جگہ پہ جس حلقے سے وہ منتخب ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس حلقے میں ہوں، لوگوں کی مدد کریں، وہ راولپنڈی میں بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں۔ اور جو مریم نواز ہیں وہ آج جو ہیں وہ چھٹی منا رہی ہیں، اور چھٹی میں بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک بے حس قسم کی جو ہے وہ پالیٹکس جو ہے وہ ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال اپوزیشن کی سیاست اہم نہیں ہے، وہ تو ایک بیچارے جو ہیں وہ کنویں کے مینڈک ہیں، انہوں نے جو بھی کام ہونا ہے اس کے اوپر چلانا ہی ہے، تو ٹرٹرانا ہی ہے، اس کے اوپر اس کو اہمیت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری طرح گورنمنٹ جو ہے وہ الرٹ ہے، ہم لوگوں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، ایکسپریس ہائی وے کھل گئی ہے، باقی علاقے جو ہیں وہ بھی کھل جائیں گے، اور لوگوں کی ایویکویشن کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ جن لوگوں کی جہاں پہ اس حادثے میں جانیں گئی ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ ہمارا پورا پاکستان ہی ظاہر ہے اس تاسف میں شریک ہے، اس افسوس میں شریک ہے، اور ہمیں ان چیزوں کو بہتر مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بات بھی ایک قابل غور ہے، ایک ہمیں سوچنا چاہیے کہ جتنا بھی آپ بہتر مینیج کر لیں گے، اگر اتنی زیادہ تعداد میں لوگ جائیں گے مشکل ہو جائے گا۔ اب میں درخواست کروں گا شفقت صاحب سے کہ وہ آج کے فیصلوں کو لے کے بات کریں۔ اچھا ادھر نہیں، پہلے بات کریں، پھر بعد میں مکمل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج کے جو اندرناک واقعہ ہے، تکلیف دہ واقعہ ہے، اس پہ میٹنگ میں بھی بہت ہی افسوس کا اظہار کیا گیا، اور پارٹی کارکنوں کو، ساری پنجاب کے جو کارکن ہیں اور جو تنظیمیں ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے طرف سے جو بھی مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی وہ کریں۔ جو آج ہماری میٹنگ تھی، یہ پنجاب کی ایک ایڈوائزری کاؤنسل بنی ہے، جو کہ آپ نے 2 دن پہلے میڈیا سے دیکھا ہوگا۔ پنجاب ایڈوائزری کاؤنسل کی میٹنگ تھی، جس میں خصوصی طور پہ جناب گورنر صاحب چودھری محمد سرور اور چیف منسٹر عثمان بزدار بھی شریک ہوئے، اور میٹنگ چلی جس میں سارے پارٹی معاملات جو تھے ان کو بہت ہی تفصیل سے ڈسکس کیا گیا۔
اور اس میں جو ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہوا کہ ہماری تنظیمات جو ہیں وہ کیا، ان کا اسٹرکچر کیا ہوگا. تو اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک تو صوبائی تنظیم ہوگی، اور صوبائی تنظیم جو ہے اس کے مختلف عہدیدار بھی ہوں گے، اور صوبائی ایڈوائزری کاؤنسل ہوگی جو کہ جس کی میٹنگ تھی آج. اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ جو اگلی سطح جو ہے ہمارے اسٹرکچر کی وہ ضلع کی سطح ہے جس پہ تنظیم بنائی جائے گی. اور بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ کیا گیا کہ ضلع کے بعد جو تحصیل کے بجائے جو پروونشل اسمبلی کا حلقہ ہے اس پہ تنظیم جو ہے وہ بنائی جائے گی. اور اس کے بعد نیچرلی جو سب سے نیچے والا ٹیئر ہے وہ ہے ولیج کاؤنسل اور نیبرہڈ کاؤنسل جس پہ تنظیم بنے گی. سو تنظیم جو ہے اس کے 3 جو حصے ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوں گے، نیبرہڈ کاؤنسل یا ولیج کاؤنسل، اس کے بعد پی پی لیول پہ پروونشل اسمبلی کے حلقے کے لیول پہ، اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پہ، اور دا نیکسٹ ایئر جو ہے وہ پروونشل لیول ہوگا. اس کے بعد میٹنگ میں بہت ساری اور بھی باتیں ہوئیں، خاص طور پہ جو لوکل گورنمنٹ کا آگے الیکشن آ رہا ہے اس سلسلے میں تنظیمی معاملات میں گفتگو ہوئی، کس طریقے سے ٹکٹ دیے جائیں گے، کس طریقے سے الیکشن میں ہم جائیں گے، اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث ہوئی. اور اس پہ انشاءاللہ اس چیز کا ہمیں کانفیڈنٹ ہے کہ ہم اس الیکشن میں جس طریقے سے جائیں گے ہمارے عوام اور سارے لوگ جو ہیں ہمیں سپورٹ کریں گے اس کے اندر، اور اس کی مکمل تیاری کے ساتھ جائیں گے. اور سارا سلسلہ جو ہے وہ ٹکٹ ووٹنگ کا سارا جو ہے وہ اباؤٹ بورڈ ہوگا. اور جو ایک پیغام میں آپ کے توسط سے دینا چاہتا ہوں پارٹی کے ورکرز کو کہ اس میں بہت ہی ڈسکشن جو آج ہوئی، ہم اپنے ورکرز کے ساتھ ہیں، ہم ان کے جو تحفظات ہیں کچھ چیزوں پہ ان کو سمجھتے، اور پارٹی جو ہے وہ مل کے سب کو ایک نئے طریقے سے ایک نئی اسپرٹ کے ساتھ اب ہم آگے بڑھیں گے. تو یہ آج کی جو ہماری میٹنگ تھی اس کے چند مختصر پوائنٹس ہیں. اب آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں. کون کر رہا کسی کو تو مینیج کر لیں. آپ جی جی حادثہ ہو گیا کافی دیر سے اس طرح کے اسباب یا علامتیں پیدا ہو رہی تھی، لیکن ایک ایڈمنسٹریشن کی چیز ہوتی ہے، وہاں سے ٹول پلازا سے جتنی گاڑیاں جاتی ہیں اس کا کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے، اگر سڑکوں کی کیپیسٹی روڈوں کی کیپیسٹی اس کے حساب سے آپ کو پلاننگ کرنی چاہیے ایسا کے لیے بھی. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہفتے سے انتظامیہ یہی کہہ رہی تھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ گاڑیاں یہاں پہ نہیں آئیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ گاڑیاں کوئی ہفتوں میں یا مہینوں میں نہیں داخل ہوئیں، یہ تو 24 گھنٹوں میں داخل ہو گئی. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب اگر آپ اتنی گاڑیاں جب سڑک پہ آئی، جب انہوں نے روکا تو پھر وہاں پہ اور پرابلم جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، وہاں پہ تو کیوس مچ گیا. لہٰذا جو ایک ہیومنلی پاسبل میز تھے وہ تو انہوں نے لیے ہیں، لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو اگر کسی کے گھر میں بغیر بتائے اچانک 5000 بندہ آ جائے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ تو بے بس ہے. اس میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، جیسا پرائم منسٹر صاحب نے آج جو ہے یہ اپنا انتظامیہ کا جو موقع ہے اس کے اوپر بھی ایکشن لیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہمیں احساس رہنا چاہیے کہ یہ پاکستان میں ایک ناول سچویشن پیدا ہوئی ہے. اس سے پہلے اچانک اس طرح کا جو انفلکس ہے وہ ہوا بھی نہیں ہے، اور آپ کی بات ٹھیک ہے، اس معاملے سے سیکھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. چودھری صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کوئی ہوٹل میں رش ہو تو اس کا بھی آپ کریڈٹ لیتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے، دیکھیں ہوٹلوں میں رش ہے، موٹر سائیکل زیادہ بکے تو آپ اس کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں. کیا یہ کوئی کریڈٹ لینے کا سلسلہ تھا کہ اتنا رش آپ نے پنڈی میں جانے دیا مری میں کہ بعد میں ہم یہ کہیں گے کہ میں دیکھیں غربت نہیں ہے پاکستان میں، مری میں تو اتنے لوگ آئے ہیں، کیا یہ کوئی کریڈٹ کی وجہ تھی یا واقعی مینجمنٹ تھی؟ صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، ایک تھیسس ہے جو آپ دے رہے ہیں. ایک تھیسس ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ جب سیاحت کے لیے لاکھوں لوگ نکلیں گے تو یہ کوئی لٹ گئے، مر گئے، برباد گئے، ہو گئے سینیریو تو نہیں ہے. میرے خیال میں سیاحت کے لیے لوگوں کا جانا جو ہے اس کو ڈسکریج کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے.
اور جو بندے بھی ایسی منفی سوچ رکھتے ہیں یہ تو ان کی سوچ ہو سکتی ہے. میری نظر میں سیاحت کے لیے تو لوگوں کا نکلنا خوش آئند ہے اور پاکستان میں ہم چاہتے ہیں. البتہ جس طرح سے آپ کے کولیگ نے یہ کہا کہ چونکہ اتنا زیادہ بڑا ایک واقعہ اس طرح کا ہوا اس سے سیکھ کر اگلی مینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور توجہ. اچھا خان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ حکومت جو ہے ٹوریزم کے حوالے سے پتہ نہیں چلے گا. حکومت ٹوریزم کے حوالے سے بڑی خوشی کا اظہار کرتی رہی کہ اتنی تعداد کے اندر گاڑیاں وہاں پہ یہ پروموٹ ہو رہی ہے سیاحت جو ہے, تو اس مس مینجمنٹ اس کی ہے یہ. اچھا دوسرا سوال یہ کہ آپ نے عباسی صاحب کے اوپر جو ہے ابھی تنقید کی ہے, تو آپ کے صداقت عباسی سمیت تو مری کے جو آپ کے منتخب نمائندے وہ کہاں پہ ہیں, وہ تو کہیں نظر نہیں آئے. یہ شفقت صاحب بتا دیں صداقت عباسی صاحب. صداقت عباسی صاحب آ رہے تھے کیونکہ وہ ممبر تھے ہماری پروونشل ایڈوائزری پنجاب ایڈوائزری کاؤنسل کے. وہ جب ان کو یہ پتہ چلا وہ فوراً واپس گئے اور اس وقت مری میں موجود ہیں. اس وقت مری میں گولڈن لام. آپ نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کی اگر بات کی جائے تو KPK کے اندر پہلے مرحلے میں جو ہے وہ مشکل سے دشوار ہونا پڑا تحریک انصاف کو. پنجاب میں کس طرح کی توقعات جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کیسے ہوں گے اور تحریک انصاف کس طرح امیدواروں کا چناؤ کرے گی اور سکسیس تک کیسے پہنچے گی؟ شفقت صاحب اس کے ساتھ ایک اور ساتھ ایڈ کر لیجیے. آپ نے کہا کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے. 3.5 سال سے جو آپ لوگ وعدے کر کے آئے تھے وہ سارے کے سارے ایک عام طبقہ جو بزنس مین کی بات نہیں کر رہا ہے, ایک عام طبقہ خاصا پریشان ہے, مہنگائی ہو یا کچھ بھی ہو. اس کی تیاری تو نہیں آپ نے کی 3.5 سال میں. بزنس مین بھی پریشان نہیں ہے, کسان بھی پریشان نہیں ہے, کنسٹرکشن والا بھی پریشان نہیں ہے, تو یہی پاکستان کے شہری ہیں نا, باقی پتہ نہیں کہاں. اچھا بہرحال میرا خیال ہے کہ جو ہم ٹکٹ دینے کی بات آپ نے کی ہے وہ اس میں مختلف سطح ہیں جس پہ ٹکٹ ہوں گے. ابھی ایکٹ پاس ہونا ہے, اس کے اندر کئی مدرجات جو ہیں وہ بعد میں سامنے آئیں گے. لیکن جو نیبرہڈ کاؤنسل ہے, جو ولیج کاؤنسل ہے, اس کو پروونشل اسمبلی کے لیول پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ایک پوری تنظیم بنائی جائے گی جو کہ ٹکٹ اوارڈ کرے گی ولیج کاؤنسل کے لیے اور نیبرہڈ کاؤنسل کے لیے. اس کے جو اوپر ہے اس میں ڈسٹرکٹ لیول آبویسلی انوالو ہوگا اور پروونشل لیول جو ہے وہ انوالو ہوگا, جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ میئر کے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے, ڈسٹرکٹ کے جو چیئرمین ہے اس کے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے. تو وہ ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ اور پروونشل لیول پہ ڈیسائیڈ ہوگا. صاحب یہ بتائیے کہ جنوبی پنجاب میں جو ہے ناراض لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کوئی آپ کے معاملات طے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ جس طرح کہ عجیب ترین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر معاملات ایسے ہوئے تو یہ جہاز جو ہے اس کا رخ کسی اور طرف بھی ہو سکتا ہے. کیا آپ وہاں پر اس صورتحال میں کوئی کامیابی حاصل کر پائیں گے یا نہیں؟ یہ تو ایک سیاسی بیان ہے, سیاسی بیان اس قسم کے آتے رہتے ہیں. لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ جنوبی پنجاب میں بھی نئی تنظیم بنائی جا رہی ہے اور اس کا بھی مینڈیٹ وہی ہے جو ہمارا ہے کہ ہم نے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل کرنا ہے, ورکرز کو ایک نئی روح جو ہے ان میں پھونکنی ہے, اور تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب میں بھی ہوں گی. ایک منٹ ذرا وہ خاتون کو آپ ایک منٹ ذرا صدف کر لیں, صدف کو بھی دینے دیں, خواتین کو بھی موقع دیں. ایک منٹ صدف کو کر لینا نا. بیچاری آئین قانون کا تقاضا ہے کہ حکومت اس وقت ہے وہ استعفیٰ جو حالات جا رہے ہیں, سر کیا کہیں گے آپ سوال سے؟ شہباز شریف صاحب کو کہیں گے کہ ابھی آپ صبر کریں, اور آئین قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو آپ نے غلط ایفیڈیوٹ دیا ہے اس کے اوپر آپ جیل جائیں, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں یہ فائل ہو جائے گا کیس, اور انشاءاللہ شہباز شریف صاحب فکر کریں اپنی سیٹ کی, وہ وزیر اعظم کی تو بھول جائیں, وہ اگلی دفعہ MNA بھی نہیں بن سکیں گے. 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کیس میں. جی, اور خاص طور پہ جو ان کی جو شہباز صاحب کی شان بے نیازی ہے کہ 16 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے آ گیا. ماشاءاللہ کیا شان بے نیازی. میں ایکچولی نا بہت زیادہ سوال اکٹھے ہو رہے ہیں, لیٹ دا DGPR جو ہے ان کو پلیز رکھیں. ایک منٹ, حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت ہی بہترین قسم کا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مسودہ قانون بنایا گیا ہے, تو KPK میں بھی PTI کی حکومت ہے, فیڈرل میں بھی, تو تینوں جگہوں پہ ایک ہی مسودہ قانون کیوں نہیں دیا گیا, تینوں جگہ پہ مختلف معیار کیوں اپنایا گیا؟ ہر صوبے کے حالات مختلف ہیں اور اس کے مطابق قانون بنایا جاتا ہے.
یہ بات صحیح ہے آپ کی. ایکچولی بحث ہوئی تھی, ہم ایک ہی نظام چاہتے تھے, لیکن ہمارے جو الائز ہیں اور باقی جو بحث ہوئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ ضلع کی بنیاد کے اوپر بلدیاتی, ایکچولی سسٹم ایک ہی ہے, صرف وہاں پہ بھی براہ راست منتخب لوگ آئے ہیں لیکن تحصیل کے لیول پہ, یہاں پہ براہ راست لوگ آ رہے ہیں ضلع کے لیول پہ. سو سسٹم ایک ہی ہے, صرف لیول جو ہے وہ وہاں پہ چھوٹا لیول کیا ہے, یہاں پہ بڑا لیول ہے, اور یہاں پہ کنسنسس یہی تھا کہ آپ ڈسٹرکٹ کے اوپر. ایک اگر ڈی جی پی آر کر رہی ہیں پلیز ان کو کرنا تھا. پھر جتنی بھی آپ لوگوں کی ایفرٹ ہوئی ہے حساب کے حوالے سے وہ بھی ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے. عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ شوائز ہونے کے باوجود جو ہے وہ نکلتے جا رہے ہیں, ہر بات پہ اسٹے مل جاتا ہے. اس اسٹے وکیل کروانے کے لیے آپ کی کیا ایفرٹ؟ سر دیکھیے بات یہ ہے, احتساب کے حوالے سے نواز شریف کو سزا ہو چکی ہے, مریم نواز کو سزا ہو چکی ہے, شہباز شریف کے جو حمزہ کے کیسز ہیں وہ عدالت میں فائل ہو چکے ہیں. سو جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگلے 6 سے 8 مہینے ہیں اس میں بڑی بڑی مچھلیاں جو ہیں وہ اس تالاب سے باہر ہو جائیں گی, اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن کے لیے یہ لیڈرشپ اویلیبل نہیں ہوگی. زرداری صاحب کا جو اومنی بس والا کیس, اومنی بس والا کہہ رہا ہوں, یہ اومنی اکاؤنٹس والا جو کیس ہے اس میں کوئی 12 ارب سے زیادہ کی جو ہے وہ ریکوری ہو چکی ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کامیابیاں نہیں ملی. ہاں یہ ضرور ہے جو پرائم منسٹر صاحب بھی اور ہماری پارٹی کی طرف سے بھی بار بار آیا ہے کہ, اور لوگوں کی بھی یہ خواہش یہ تھی کہ زیادہ تیز ہونا چاہیے تھا. اب اس کے لیے کچھ ہمیں اگر تھوڑا سا ہمارا بھی سعودی عرب والا سسٹم ہوتا تو آپ دیکھتے کہ کیسے اربوں نکلتے, لیکن اب نہیں ہے ہمارا, کیا کریں. فواد صاحب, بلدیاتی انتخابات میں عام طور پر پاکستان تحریک انصاف کے یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ ان کی اپنے ہی جو ورکرز ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے. ایک تو یہ بتائیے کہ اس انتخابات میں اس کی آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی, اور دوسرا شفقت صاحب قومی کرون کے حوالے سے پوری دنیا میں یہ لہر اور کورونا کے حوالے سے دوبارہ ابھر رہی ہے, اس کے حوالے سے ہمارے تعلیمی اداروں کی کیا پالیسی ہوگی پاکستان میں؟ دونوں کے جواب آپ دیکھیں جی, جو پارٹی بڑی پارٹیاں جو ہوتی ہیں, جو متحرک پارٹیاں ہوتی ہیں, ان میں ورکرز جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, ان کے کئی معاملات میں آپس میں اختلاف بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ پارٹی لیڈرشپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان اختلافات کو کم بھی کرتی ہے اور ان کو دور بھی کرتی ہے. اور یقیناً لوکل باڈی الیکشن جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے اس کے امیدوار بھی کافی ہوتے ہیں, اور جو امیدوار ہیں ان کی خواہش ساروں کی ہوتی ہے الیکشن لڑنے کی, لیکن پارٹی کا ایک میکنزم ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ اس میں سے جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے اس کو سلیکٹ کریں, اور باقی جو ناراض ہیں ان کو آپ راضی کریں. یہ ایک پولیٹیکل پروسیس کا ایک حصہ ہے اور یہ چلتا رہتا ہے. جہاں تک طالبی ایک منٹ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے تعلیمی اداروں کے بارے میں. ہم نے جب سے یہ کرونا کی وبا پھیلی ہے, ہم نے سارے فیصلے بین الصوبائی جو تعلیمی وزراء کی کانفرنس ہے اس کے تحت کیے ہیں, اور اب بھی ہم مل کے کریں گے. ہر صوبے کی تھوڑی حالات مختلف ہیں, لیکن عمومی طور پہ اگر حالات بہت خراب نہ ہوں تو ہماری کوشش ہوگی کہ جو سکولز ہیں اور جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کھلے رہیں جہاں تک ممکن ہے. اگر حالات جو ہے زیادہ خراب ہوئے تو نیچرلی بند کرنے پڑیں گے, لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم بند نہ کریں اور جس حد تک ممکن ہو سکے ان کو چلا دیں. اچھا سر, 22 فروری کو لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے, اس کے بعد مونڈی جو ہے 23 مارچ کو لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے, کیا آپ اس کی اجازت دیتے ہیں انہیں؟ اور دوسرا یہ بتا دیں حکومت کو ان لانگ مارچ سے کوئی خطرہ ہے؟ اور دوسرا سوال یہ لے لیں, ترین صاحب کا جو کیس ایف آئی اے میں ہے اس میں بھی اتنی تیزی تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کے جو بیانات آ رہے ہیں مونڈی کے ساتھ, جو کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں میرا نہیں خیال جہانگیر ترین صاحب نے کل جو بیان دیا ہے وہ پارٹی کے خلاف ہے یا کچھ, وہ تو ایسے گپ شپ, جس طرح شفقت صاحب نے کہا کہ جب آپ شادی پہ ہوتے ہیں تو ایسے کوئی گپ شپ جو ہو جاتی ہے. باقی جنوبی پنجاب, وزیر اعلیٰ پنجاب مری روانہ ہو گئے ہیں, پاک فوج کے دستوں کو بلا لیا گیا ہے, FWO کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, ایکسپریس وے کو کلیئر کرا لیا گیا ہے, اور KP حکومت نے نتھیا گلے کی طرف سے راستہ کلیئر کر دیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے تھے.